अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं महर बुखारी। राजा परवेज अशरफ जब वजीर आज़म बने और पहली काबीना की अपनी मीटिंग रखी गई तो उसके अंदर जो रोड मैप बताया गया उसके अंदर प्रायोरिटी नंबर 1 बलूचिस्तान को हाईलाइट किया गया कि बलूचिस्तान का हल निकालना है। बदकिस्मती हमारी ये है कि ये पहली दफ़ा बलूचिस्तान को प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं रखा गया। पहले भी मुख्तलिफ पैकेजेस भी दिए गए हैं, बातें भी हुई हैं, माफियाँ भी मांगी गई हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई मुस्बत नतीजे सामने नहीं आए। अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बलूचिस्तान का केस और अमन व अमान के हवाले से मिसिंग पर्सनस का केस जो है वो उठा के रखा हुआ है और कुछ ऐसी रिमार्क्स और बातें भी की जाती हैं कि रोंगटे भी खड़े होते हैं, हैरत भी होती है, मगर दिल में ये उम्मीद ज़रूर रहती है कि शायद इसके ज़रिए किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी हल की तरफ हम शायद आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आईनी ब्रेकडाउन का जिक्र किया बलूचिस्तान में। ये कहा गया कि इंतजामिया मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को एक जॉइंट स्टेटमेंट भी मांगी बलूचिस्तान चीफ सेक्रेटरी से, होम मिनिस्टर से, होम सेक्रेटरी से, पुलिस चीफ से और IGFC से भी। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शायद अब सियासतदान भी इस मसले की संजीदगी को आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गए हैं। हाल ही में काबीना की एक मीटिंग में तमाम तर वज़रा ने वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को हिदायत की कि अब वक्त आ गया है कि आप जनरल कियानी के साथ बैठें और कोई हतमी हल तलाश करें बलूचिस्तान का, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये भी कहा गया कि बलूचिस्तान में जारी बगावत बड़ी तेज़ी से फैल रही है और अगर इस हवाले से कोई हुक्म आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये वज़ीर इत्तलात और नशियात कमरज़मान कायरा के खदशात थे, अगर कोई हुक्म आ गया तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राजा परवेज़ अशरफ साहब, ट्रू टू हिज पर्सनैलिटी एंड हिज पास्ट रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान मामले का हल अब बहुत करीब है। कितनी संजीदगी से लें इस बात को। लोड शेडिंग का हल भी उनके नज़दीक बहुत ही करीब था और आज के जो हालात हैं हमारे सामने ही हैं। सवाल अब यही उठता है कि क्या सियासतदान वाकई सर जोड़ के बैठ के बलूचिस्तान का इशू रिजॉल्व कर पाएंगे या एक बार फिर सारी नज़रें अदालत की तरफ ही होंगी कि ये मामला भी किसी ना किसी तरह अदालत ही निपटाए, सुलझाए, किसी हल की तरफ हमें लेके जाए। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं नवाज़ादा लश्करी सानी साहब, बलूच पॉलिटिकल लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी थे, इसीलिए अलहदगी इख्तियार की असूली बुनियादों पे, क्योंकि उनको लगा कि पीपल्स पार्टी संजीदगी से बलूचिस्तान के इशू को हल नहीं करना चाह रही। हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया नगार हैं, सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, फॉर्मर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान के ही रहने वाले हैं, मसलों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं और ये भी समझते हैं कि अदालत अब क्या किरदार अदा कर सकती है मज़ीद बेहतरी की तरफ, या शायद मामलात को पेचीदा करने में तो कोई गलती ना हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जस्टिस साहब आप ही से आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू उठाया हुआ है बलूचिस्तान अमन अमान केस का भी, मिसिंग पीपल का भी, और अब बड़े से बड़े मगरमच्छों को तलब भी किया जा रहा है, बराह रास्त उनको पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं। इससे हमें कोई सुकून मिलना चाहिए या थोड़ी बहुत तशवीश होनी चाहिए? देखिए बीबी, सवाल ये कि पहले फैसला कर लिया जाए कि बलूचिस्तान का इशू है क्या, और क्या आप जो असल इशू है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, या उस इशू का जो एक फॉल आउट है कुछ छोटा मोटा उसकी तरफ तवज्जो देना चाहते हैं। अगर तो बलूचिस्तान का इशू एज सच आप सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर तो एक बात समझने की है कि ये 100% पॉलिटिकल इशू है जिसमें स्टेक होल्डर हैं, और जो मेन स्टेक होल्डर हैं, मेन स्टेक होल्डर एक तो वो ताकत है जो शायद बाहर बैठी हुई है या मुल्क के अंदर भी हैं, चाहे वो मैंगल साहब हों, चाहे बुगटी साहब हों, चाहे मरी साहिबान हों, या अल्लाह नवाज़ हों, या और भी इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इनके अलावा वो जो यंगस्टर तबका एक पैदा हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं वहाँ के वो यहाँ तक भी कहते हैं कि जनाब वो जो है वो जो नौजवान तबका है वो हमारे अब कंट्रोल में भी नहीं रहा। देखिए ना, ये बात एज एक कानून के स्टूडेंट के मुझे ये बात कहते हुए अच्छी नहीं लगती कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिठाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके बैठे बगैर मसला हल नहीं होगा। ये तो अपनी जगह पे, ये जो जनरल कियानी के साथ बात करने की बात है, मेरे ख्याल में ये भी बड़ी बुनियादी है, क्योंकि सिविल मिलिट्री डायलॉग ये बलूचिस्तान में भी मसले की एक बहुत बड़ी जड़ ये है कि वहाँ अप्रोच या तशख़ीस सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की एक नहीं है।
یہ جو ہماری فورن پالیسی کا بھی جو مسئلہ ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے، اور جو فاٹا کا یا ایکسٹریمزم کا اور ٹیررزم کا ایشو ہے اس میں بھی ایک بنیادی فرق یہ ہے. یہ اگر ہم اس طریقے سے کرنا چاہیں گے، دیکھیں ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ عدالتوں میں اس طرح کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جس طرح جسٹس صاحب نے فرمایا کہ بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی ایشو ہے، فورن پالیسی کا ایشو اور سیاست کا ایشو، اس کو اگر آپ عدالت کے ذریعے حل کرنا چاہیں گے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. دوسری بات یہ کہ عدالت وہاں پہ کچھ کر سکتی ہے جہاں آئین بحال ہو اور جمہوریت ہو اور ریاستی ریٹ اسٹیبلش ہو. آپ تمام فریقوں کو اگر عدالت بلا سکے اور تمام فریقوں کو عدالت جزا یا سزا دے سکے تو تبھی عدالت کچھ کر سکتی ہے. بلوچستان میں اس وقت نہ آپ کی حکومت ہے، نہ ریاستی ریٹ ہے، اور کچھ فریق ایسے ہیں کہ جن پہ ریاست کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو اگر ہم نے عدالت سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ بلوچستان کا مسئلہ حل کر دے گی تو میرے خیال میں یہ ہماری سادلوہی ہے، اور حل یہی ہے کہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ پہلے آپس میں مگر کچھ صاحب ایک سوال، ایڈوکیٹ جنرل امان اللہ نے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ داخل بھی کرائی سپریم کورٹ نے جو مانگی تھی، اس میں آئی جی ایف سی کے دستخط نہیں تھے، ہوم سیکرٹری کے تھے، چیف سیکرٹری کے تھے. آئی جی ایف سی کو عبید اللہ خٹک صاحب کو آپ نے بھی انٹرویو کیا ہے. آپ جانتے ہیں اس انٹرویو میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ بھئی ہمارے قابو میں تو کچھ نہیں ہے، ہم تو کوئی آپریشن نہیں کر رہے، ہم تو ایسی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کام نہیں کر رہے. کیانی صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. اصل میں اگر دیکھیں میں وہ تو اصل میں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، وہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو وہ تو منافقت ہے. وہ منافقت انڈیویجول سطح پہ بھی ہے اور وہ اداروں کی سطح پہ بھی ہے. اب دیکھیے اس روز میں نے خود وہ سپیچ سنی ان ڈی یو میں پرائم منسٹر صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایف سی سول حکومت کی ماتحت ہے اور وہ پروونشل گورنمنٹ کی ریکوزیشن پہ ادھر گئی ہوئی ہے اور اس کے تحت کام کر رہی ہے. اور پھر میں بھی مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر ایف سی کے ساتھ یہ رویہ اسی طرح روا رکھا گیا، کل اگر ایف سی یا ملٹری لیڈرشپ یہ فیصلہ کرے کہ اچھا ہم ایف سی کو وڈرا کرتے ہیں، نہیں کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا، معافی چاہتا ہوں، انہوں نے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جناب ہم اب بھی وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کے وکیل نے کورٹ میں سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا. تو یہ حکومت وڈرا کر لے اور کل وڈرا کر لیا تو کیا ایف سی کا کوئی متبادل فورس ہے جو بلوچستان کو سنبھال سکے؟ پولیس کا تو پہلے سے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ لیویز دوبارہ انہوں نے بحال کر دیے. وہ گورنر کی یہ حالت ہے، آپ نے خود ابھی فرمایا، وہ گورنر ابھی تک یہ کہتا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ گورنر کے پاس اس دوران گئے، وہ کہتے ہیں بھائی میں تو کوئی کام نہیں، میں استعفیٰ دے چکا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں رئیسانی صاحب، حالانکہ ان کے بھائی ہے، لیکن خود انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا؟ یہ بھی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کارکردگی سے اتنے مایوس ہیں. پھر وہاں پہ بہت سارے اور پلیئرز ہیں اور کھلاڑی. ایک طرف ہم تماشا لگا لیتے ہیں اور ہم یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا. بلوچستان کا مسئلہ اب سنجیدہ اس سے حل ہوگا، اور اگر حل نہ ہوا اور ابھی حل نہ کر دیا تو پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا. پھر اگر ملٹری اور پولیٹیکل اور سب ایک بھی ہو جائے اس کو حل نہیں کرے. رئیسانی صاحب، آپ نے بات سنی صافی صاحب کی بھی کہ منافقت انفارچونیٹلی ہماری انفرادی سطح پہ بھی ہوتی ہے، اداروں کی سطح پہ بھی ہوتی ہے. آپ نے بھی ریزائن کیا تھا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید ہمارے سیاستدان بھی اس معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ رہے ہیں. کیا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ منافقت شاید اتنی ڈیپ روٹڈ ہے؟ جی عرض یہ ہے کہ مجھے یقیناً ہم کئی مرتبہ مختلف چینلز پہ بلوچستان کے ایشو پہ بات کرتے ہیں اور بعض باتوں کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہم کرتے ہیں کیونکہ وہی حقیقت ہوتا ہے، تو ہم پھر سے اس کو آپ کے توسط سے یا کسی چینل کے توسط سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آج میں ویسے سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں ہم کس کو سنا رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا وہ صاحب اختیار جنہوں نے میرے جسٹس طارق محمود صاحب کے اور کئی لوگ جو بلوچستان کے ایشو پہ بات کرتے ہیں، ہمارے باتوں کو یہ پچھلے 3-4 سال میں کبھی سنا نہیں ہے یا سننا نہیں چاہتے ہیں. بالکل مجھے کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک کیمرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کیمرے کا رخ ہمارے طرف اس کو کوئی سن نہیں رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے بارے میں صافی صاحب نے کہا کہ بڑا اچھا ان کا کوالٹی بھی میٹنگ جو کابینہ کے ہے ہو رہا ہوگا. مجھے تو کوئی چینج نظر نہیں ہے بلکہ اب تری آئی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی حکومت کے ذمہ دار کو کبھی چینل کے پہ بلائیں
اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے ہم پوچھیں کہ بلوچستان کے ایشو کیا ہے. یقیناً میں یہ اس بات پہ 100% مجھے یقین ہے کہ ان کو آج تک بلوچستان کا یہ ملٹی ڈائمینشن کمپلیکس ایشو کا پتہ بھی نہیں ہے. مثلا پچھلے دنوں راجہ صاحب تشریف لائے کوئٹہ اور 1 2 4 6 گھنٹے کے بعد چلے گئے. اگر اتنا بڑا ایشو ہے تو پھر 6 گھنٹے میں یہ حل نہیں ہوگا. اگر ایشو نہیں ہے تو اس پہ بحث نہیں ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کئی چیزیں ہیں بین الاقوامی, اگر اس میں ہاتھ ہے انٹرنیشنل تو فارن آفس اور انٹرنل جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کا ذمہ داری ہے کہ اس بین الاقوامی ہاتھ کو روکے اور ان کے ساتھ جا کے بات کرے. فارن آفس صرف نیٹو کے چاپلوسی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اور دوسرے اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے, وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کرپشن کو روکنا صوبائی حکومت کا کام ہے, مرکزی حکومت کا کام ہے. گڈ گورننس مرکزی حکومت کا, صوبائی حکومت کا کام ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خٹک صاحب کے ساتھ بات ہو یا کیانی صاحب کے ساتھ بات ہو, جو چیزیں منتخب نمائندوں صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے پاس اس پہ تو کبھی بیٹھ کے بات کیا جائے, اس کو تو سمجھا جائے, اس کے بعد ہم کسی اور بڑے ایشو پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یقیناً صوبائی مسئلہ ہے. رئیسانی صاحب, اگر آپ کا ہوم منسٹر ہی کبھی بات ہی نہ کرے, کبھی اس ایشو کو ایڈریس ہی نہ کرے, کوئی پریس کانفرنس ہی نہ کرے, ان کو آپ کے صوبائی ہوم منسٹر کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ بس تعزیت کرنے لوگوں کے گھر جاتے ہیں جب کوئی وفات پا جائے, کچھ ہو جائے, اور تو نظر ہی نہیں آتے, نہ میڈیا سے بات کرتے ہیں, نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, نہ میٹنگز ہولڈ کرتے ہیں. سو آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کا بھی کیا کردار ہے. there is no opposition, so one man opposition who never turns up in the assembly. جی, بعض اوقات میں یہ کہتا ہوں کہ شاید یہاں کوئی وزراء نہیں, انفارمیشن منسٹر صاحب گنگا ہیں, ہوم منسٹر صاحب کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کسی ایشو پہ ان بات کر کے بیٹھے. رحمان ملک صاحب تشریف لائے چند گھنٹے بعد, یہ ہماری عزت افزائی ہوئی بلوچستان کی, وہ آ کے پھر چلے گئے. اس پہ تو باقاعدہ طور پہ ایک ایسا اس ایشو پہ بیٹھا جائے, اس کو سمجھا جائے کہ کون کون سے معاملات کو صوبائی اور مرکزی حکومت ٹھیک کر سکتے ہیں, کون سے معاملات کو فارن منسٹری ٹھیک کر سکتا ہے. بیکاز ابھی تمام تر وزراء کو لگتا ہے کہ کیانی صاحب اور وزیر اعظم صاحب کو بیٹھنا چاہیے. دیکھیں, یہ اسٹیک ہولڈرز کا بات ہو رہا تھا کہ فلاں دبئی میں اسٹیک ہولڈرز بلوچستان کے لوگ ہیں, اور سب سے زیادہ لوز عام آدمی نے, عام بلوچستانی نے کیا ہے. ان کا معاشی, ان کا سیاسی, ان کا سوشل سٹرکچر برباد ہو گیا, ان کا معاشی قتل ہو گیا ہے. ان سے بات کیا جائے, ان کو تو آپ ریلیف دیں. مثلا وزیر اعظم کا ہی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھے, مختلف ایشوز کو پہلے سمجھے. آپ کسی بھی وزیر کو بلائیں, فیڈرل منسٹر کو, اور ان کو کہیں کہ وہ اس ایشو پہ کیسے بات کریں. مثلا وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کیانی کے ساتھ بات کریں. اب کرپشن کا جو ایشو ہے یا لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہے, افغان مہاجرین کا ایشو ہے, یہ مطالبہ ہے بلوچستان کے لوگوں کا کہ ان کا انخلا کوئٹہ سے ہونا چاہیے. اور بیڈ گورننس کا معاملات, ان کو تو حکومت ٹھیک کرے گا, کیانی تو ٹھیک نہیں کرے گا. اس کو پہلے وہ معاملات خود ٹھیک کرے, بیٹھے ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ کسی چینل پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں کہ کیا ہے ایشو کو وہ سمجھتے نہیں ہیں, مگر دکھاتے ہیں یہ ہے کہ ان کو بڑا تشویش ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دن گزار لیں گے, اس کے بعد اگلے الیکشن تو اگر آپ مجھے اجازت دیجئے, اگر اجازت دیجئے, عبد المالک بلوچ صاحب بھی موجود ہیں, لیڈر نیشنل پارٹی ہیں. بلوچ صاحب, مجھے رئیسانی صاحب کی باتوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ سٹیپ 1 ابھی یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف کو بریفنگ دی جائے کہ جی بلوچستان آپ ہی کے ملک کا حصہ ہے اور اس کے ایشوز کیا ہیں, کہ وہ سمجھ تو لیں. بیکاز یہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ایشو آخرکار ہے کیا. مگر میں اگین ایک دفعہ ریفرنس دوں گی اس کابینہ کی میٹنگز میں ہی, بیکاز اب یہ کہا جا رہا ہے کہ علیحدگی پسند جماعتیں جو ہیں اگر ان نے اگلے انتخابات میں نہ حصہ لیا تو پھر جو ایسی قوتیں ہیں, بیرونی قوتیں, وہ براہ راست جو ابھی بھی ایکٹیو تو ہیں بلوچستان میں, وہ اور مستحکم و تگڑی ہو جائیں گی بلوچستان میں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی حامی جو سردار ہیں وہ ناراض سرداروں سے بھی بات کریں, ان کو استعمال کیا جائے. پہلے تو یہ بتائیے, حکومت کے حامی کون کون سے سردار ہیں ابھی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلے پہ ہم آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو جو 2005 سے شروع ہو گیا ہے, اس کو پیپلز پارٹی نے سنجیدگی سے نہیں لی ہے. میری اب ذاتی رائے یہ ہے کہ جب بھی ہم زرداری صاحب سے ملے ہیں یا وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں, ہم نے ان سے گزارش کی کہ بھائی آپ مہربانی کریں, بلوچستان میں جو ایک
इंसर्जेंसी है, जो एक फौजी ऑपरेशन है, मेहरबानी करें पहले इसको बंद करें, इसके बाद दूसरी चीजों पे आप जाएं। आप यकीन करें कि संजीदगी का ये आलम था कि मैं 2 साल पहले वजीर आजम साहब के पास गया था, मैंने कहा कि जी आप मसले को वो करें, तो उसने मुझे कहा कि शुड आई टॉक टू खान साहब। तो अब वजीर आजम साहब को पता नहीं है कि बलूचिस्तान के, जैसे आपने कहा कि असली जो मिलिटेंट्स हैं वो कौन है। अब वजीर आजम साहब, अगर गिलानी साहब को पता नहीं था तो आई डोंट थिंक कि परवेज साहब, अशरफ साहब को भी पता होगा। देखिए ना, अगर वो संजीदा होते तो डे 1 से वो सब जो, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है, उसको सियासी हवाले से आप कर सकते हैं, जिसमें अगर आप ये कह देते, जो आपके फोर्सेस हैं उनको कह देते कि भाई आप ये चीजों को पॉलिटिकली छोड़िए, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, बजाय ये है कि आप लोगों को मार के जो है इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। या बलूचिस्तान का जो गवर्नमेंट बैठा हुआ है, आखिर मक्सी साहब हों या रईसानी साहब हों, ये खुद कबायली तौर पर भी उनकी एक हैसियत है, उनको अगर आप इस्तेमाल कर लेते तो मैं समझता हूँ कि शायद ये 4.5 साल में कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। एक तो ये है कि जब एफसी से आप वहाँ पुलिस की ड्यूटी भी लेंगे और वहाँ पर रियासती रेट की ये हालत होगी, तो जाहिर बात है आप फिर उससे वो तवक्को ना करें। लेकिन फिर सवाल वही है, आज आप एफसी को विड्रा करें, क्या सूबाई हुकूमत के पास अपनी पुलिस से कंट्रोल कर सकती है? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो जो वैक्यूम बनेगा, दूसरी बात, उस वैक्यूम को कौन ओवरटेक करेगा? फिर वैक्यूम का देखें, इन सब लोगों का इस पे इत्तेफाक है कि ये पॉलिटिकल मसला है। देखिए, पहला गलती है तरजीहात की, ये हमारे टॉक शो से हल नहीं होगा। रईसानी साहब ठीक कह रहे हैं, और ये कियानी साहब और परवेज अशरफ साहब की मुलाकातों से भी हल नहीं होगा। हम जो सिविल मिलिट्री की बात, रिलेशंस की बात कर रहे हैं, अब सूरत हाल क्या है, आप मिलिट्री के लोगों से मिले, वो कहते हैं भाई मेरा क्या कसूर, मैं अपने बच्चों के साथ आके मैं इस्लामाबाद में या वहाँ पे क्यों ना बैठूं, मेरा बंदा मर रहे हैं, मुझे साथ में गाली भी पड़ रही है। और दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करें, वो कहते हैं यार ये तो जो कुछ है फौज कर रही है, आईएसआई कर रही है, वो करी, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि वो मुकालमा ब्रॉड सतह पे हो और कौम के सामने हो, कि हमें पता चले कि बलूचिस्तान में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस कितने पानी में हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप कितने पानी में है। और उसके बाद देखें, अब भी आपके पास ऑप्शन हैं। ये कुछ चीज़ें जो है ना, दूसरा तरफ मामला इतना साफ नहीं है। अब रईसानी साहब ठीक रहे, हमारे टॉक शो में नहीं हो सकता, लेकिन कई चीज़ें घर में भी कर सकते थे। गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है, आपके फेडरल कैबिनेट 170 अरब पिछले 2 साल में बलूचिस्तान को दिए गए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी और इंसाफ नहीं है। वहाँ हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की फेडरल कैबिनेट कह रही है कि 170 अरब रुपए गए हैं और गायब हो गए हैं। आज अगर बलूचिस्तान लॉलेसनेस में नंबर 1 है, तो वो करप्शन में भी नंबर 1 है वहाँ। और दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान, ये जिस तरह इसका इख्तियार एफसी को या फौज को या एसआई को नहीं दिया जा सकता, इसी तरह बलूचिस्तान लाखों लोगों की धरती है, उसमें बड़े साहिब हैसियत। और अब हमारे पास देखिए कुछ लोग इस तरह हैं जो या फेंस सेटर हैं या जिनकी दोनों तरफ क्रेडिबिलिटी है। मसलन मालिक साहब है, मैंगल साहब हैं, या बलूचिस्तान में इसी तरह के जस्टिस साहब जैसे लोग हैं, इनको आप दरमियान में डाल सकते हैं कि जिन पे वो फरीक भी एतमाद कर। लेकिन अगर ये मामला इसी तरह रहा, इस तरह के लोग भी बेचारे बीच में सैंडविच बने हुए हैं। मगर अदालतों ने भी तो सारा अभी मलबा जो है वो अगेन जुस के सर डाला हुआ है ना। कुल को क्यों नहीं बुलाते या कुल को क्यों नहीं देखते? या ये देखें बीबी बात बड़ी, इस वक्त सबसे अहम बात पता क्या है, वो ट्रस्ट डेफिसिट की बात है। यानी कि हुकूमत जो भी बात अगर करेगी भी ना, देखें ना, आपने खुद कहा 170 अरब रुपए, बीबी बलूचिस्तान की आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए 170 रुपए का छोटी रकम नहीं है, ठीक है ना। एक बात तो इंश्योर करनी चाहिए थी ना कि ये जो 170 रुपए गए हैं ये लोगों तक पहुंच जाते। अगर ये लोगों तक पहुंचते तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तब्दीली, लाखों रुपए मिल सकते हैं अगर नकद भी तकसीम कर ले। देखे ना, ये एक बात होती। दूसरी बात ये है कि एक काम अभी करना पड़ेगा
کہ ایک ان کو یقین دلا دیا جائے، اور یہ کام کو اتنا آسان کام نہیں ہے، ان کو یقین دلایا جائے کہ بھائی اس مرتبہ واقعی اس معاملے کو ہم سنجیدگی کے ساتھ کس کو یقین دلایا جائے؟ دیکھیں نا، ناراض بلوچوں کو؟ ہاں آف کورس ناراض لوگوں کو، اور ایک علیحدگی پسند قوتوں کو؟ نہیں، میں علیحدگی پسند لفظ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن ناراض لوگوں، ٹھیک ہے یہی، کیونکہ وہ پھر معاملہ بڑھ جائے گا۔ کیوں آپ کیوں نہیں کہیں گے؟ آپ ڈینائل میں؟ نہیں، ڈینائل میں نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اینتھم نہیں ادھر چل رہا، پرچم نہیں ساری باتیں لگایا جا رہا؟ ساری باتیں دیکھیں بی بی، جس وقت آپ نے بات چیت کرنی ہے نا تو آپ نے لو پروفائل پر بات کرنی ہے۔ دیکھیں اس میں حرج کیا ہے، اگر ایٹ لیسٹ سمجھتے ہوئے تو بات کرنی ہے نا، دوسرا کس پوائنٹ پہ پہنچا ہے۔ ہم کیوں کسی کو مثال کے طور پر دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں مثال کے طور پر یہ تھوڑے بہت حق میں ہوں، تو کیوں ہم کو ان کو گالی دے کر ان کو پیچھے کریں۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس بات کا یقین دلایا جائے کہ جناب بات یہ ہے، اور پہلا مرحلہ یہ ہو کہ ہر کوئی تھوڑا سٹیٹس کو پر آ جائے کہ مثال کے طور کسی بھی طرف سے کوئی بھی زیادتی نہ ہو، اور پھر کوئی بیٹھ کے دیکھیں۔ ایک ایشو آپ نہ بھولیں، پچھلے دنوں فار دا فرسٹ ٹائم بہت عرصے بعد محمود خان اچرزئی نے کوئٹہ میں صادق شہید پارک میں جلسہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی بات دیکھیں، وہ بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے وہاں پر، صرف بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک پٹھانوں کا ایشو بھی سامنے آ گیا ہے، اور وہاں پر جو انہوں نے تقریر کی بہت عرصے بعد کہی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام قوتوں کو بٹھائیں اور اس کو بٹھا کے کہیں کہ بھائی آل پارٹیز کانفرنس؟ نہیں بی بی، آل پارٹی سے کچھ نہیں ہوگا، آل پارٹی صرف اسی حد تک محدود رکھیں، وہاں کے جتنے لوگ ہیں میں ایک لفظ کا اضافہ کروں۔ دیکھیں، میں اکثر اس بات کو اس لیے نہیں کرتا کہ میں خود پٹھان ہوں، لیکن جو بھی اس طرح کی شو ہوتی ہے نا، اس کے بعد مجھے وہاں سے ری ایکشن آ جاتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں بلوچ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر پٹھان خدا نخواستہ اس رستے پہ چل پڑے نا، اگر افغانستان سے مداخلت ہو رہی ہے تو بارڈر پہ وہ ہیں، ادھر آبادی بھی زیادہ ہے، اور وہ بھی ہمیں اس طرح بھی دھیان دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں خاموشی ہے، ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ باقی بلوچ بھی ہتھیار اٹھا لیں گے۔ یہ جو جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ کو آپ کس طرح بحال کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، جو لوگ مذاکرات کے لیے جائیں وہ رحمان ملک صاحب جیسے ڈرامہ باز نہ ہوں۔ پہلی مرتبہ کہ بلوچوں کو یہ یقین ہو کہ یہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں ان کو بیکنگ ہے یا انہوں نے بلینک چیک لے لیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں سول ملٹری ڈائلاگ۔ دوسری بات، بلوچستان میں کوئی قحط الرجال بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو محب وطن بھی سمجھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صافی صاحب دا پرابلم، مشاہد حسین اور چودھری شجاعت بھی گئے تھے نا، ہم سب کو یہ لگ رہا تھا نا بلینک چیک لے کے گئے ہیں۔ نہیں، آدھا کام ہو گیا تھا نا، وہ کانسٹیٹیوشن جو وسیم سجاد صاحب کی کمیٹی وہ دونوں وہاں پر فیلئر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں نہ تو بلوچ تھے اور دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بندے سمجھے جاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی آدھا کام کر لیا تھا۔ اب اگر آپ جسٹس طارق کو، آپ ہمارے کورٹ صاحب کو، آپ ایون یہ دو بھائی ہیں، یہ دو بھائی ہیں نا، ایک رئیسانی صاحب پہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس پہ میں بھی ٹرسٹ نہیں کروں گا، لیکن شاید اس دوسرے بھائی پہ جو ہے سپریٹسٹ بھی کرے، ان جیسے لوگوں کو آگے کر لیں، ملٹری کی بیکنگ ان کو دے دیں۔ آپ کے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے اوپر اتنی تنقید کی جاتی ہے کہ وہ وقت نہیں گزارتے بلوچستان میں، جبکہ ان کو سارے انتظامات جو ہے ان کو خود ذمہ داری دی گئی ہے، ان کا عہدہ تقاضا کرتا ہے کہ ساری سلوشن کا حل ان کے پاس ہوگا، گورننس قائم کریں گے۔ کیوں؟ مجھے بتا دیجیے، اگر آج آپ سمجھا سکیں شاید کہ کیوں، ان کا کیا سٹیٹ آف مائنڈ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، بے بس؟ جی نہیں، اگر میں یہ پورے جو سچویشن میں مطمئن ہوتا یا تھوڑا بھی مجھے کوئی نہ کوئی امید ہوتا، آج بھی پارٹیاں یا جمیعت علماء اسلام بھی ہے اور ANP اور سب پولیٹیکل پارٹی موجود ہیں، اور تھوڑا سا میں اجازت چاہتا ہوں، صافی صاحب نے پشتون کا بات کیا، پشتون بیلٹ کے تمام MPs اس وقت وزیر ہیں، تمام MPs، اور سینئر منسٹر بھی آج اس کو ذرا کلیئر ہونا چاہیے۔ گورنر کون ہو، وزیر اعلیٰ کون ہو، وہ الگ بات ہے اس کو، لیکن جتنے وزیر ہیں پشتون وہ سارے جو ہے تو ڈیرہ بگٹی اور کوڈو کے لوگ بھی وزیر ہیں نا، سے وہ ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ ان کا جواب یا وہ خود دیں گے یا ان کا کابینہ کا کوئی فرد دے جو ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ بیٹھتے ہیں، اور معاملہ ان کا میں جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سماجی ایشو نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ایشو ہے، کوئی ذاتی رشتے کا ایشو نہیں ہے، ایک سیاسی ایشو ہے۔ بلوچستان کا ایشو جس طریقے سے یہاں کہا نا، بات کیا جائے اعتماد کیسے آپ قائم کریں گے، پہلا بات یہ ہے، یہ ریاست کا ذمہ داری ہے کہ اپنے گورنرز کو بہتر بنائے تاکہ عام لوگ جو اس وقت
दो बंदूक बरदारों और करप्शन और बैड गवर्नेंस के हाथों परेशान है। आज बलूचिस्तान के लोगों का अक्सर हिस्से में जो बलोच लोग हैं वो लूजर वो हैं जो आम लोग इस वक्त बैठे हैं अमन में, उनको उनका एतमाद गवर्नेंस के जरिए बेहतर बनाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए बेहतर बनाया जाए, मेरिट को मद्देनजर रखा जाए, करप्शन को कंट्रोल किया जाए, तो कई लोग खुद उनका एतमाद बहाल होगा और वो आगे आ सकेंगे। किसी भी करप्ट नाअहल हुकूमत के साथ कोई शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं होगा कि अगर ये कहें हम कुरान पे हाथ रख के जाके बात करेंगे और उसके बाद उनके साथ बात करें। कुरान पे हाथ अयूब खान ने भी रखवाया था नौरोज खान के साथ, उसके बाद लाके उसके खानदान के लोगों को फांसी पे चढ़ाया। इस पे बात नहीं होगा। बात प्रैक्टिकली एतमाद का फिजा अपने रवैये तरीक़ेकार हुकूमत के तर्ज से बहाल हो सकता है, उसके बाद शायद कोई रास्ता निकले। जी अच्छा, और बलोच साहब आपकी जानिब आती हूँ। अगेन एक दफ़ा ये भी अब कहा जा रहा है कि आपने देखा कि ये जो एतमाद का फुकदान है इसको बेहतर गवर्नेंस और डिलीवरेंस से ही बेहतर किया जाता है। ये तो वक्त दरकार है, फिर वक्त है हमारे पास। देखिए हम यहाँ पे बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बातों को बिल्कुल सही मानों में रखूं। ये बात बिल्कुल एक हकीकत है कि बलूचिस्तान में एक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है कि इस मुल्क को वो नहीं मानता है, लेकिन ये आज का नहीं है, ये 1948 से है। ठीक है ना, 1948 से लेकर आज तक 5 जंगी हुई हैं और 5 दफा जंग भी हुई है और मुज़ाकरात भी है। 77 में किसने मुज़ाकरात की? यही ज़ियाउल हक था। जब भुट्टो साहब कहते थे कि मुज़ाकरात करो, कहते मेरे लोग मर गए, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। लेकिन जब मार्शल लॉ लगाया, पहला काम ज़ियाउल हक ने यही किया कि हैदराबाद साजिश केस तोड़ दी। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, यहाँ डायलॉग भी हुए, जंगे भी हुए, आज भी इसका हल डायलॉग है। मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है वो समझता है यहाँ दुनिया में 2 तरीकेकार हैं। एक को हम कहते हैं ये जो तमिल स्ट्रेटेजी है, दूसरा यूके स्ट्रेटेजी है। यूके में आज भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जो ना अलाइदगी पसंद मौजूद है, लेकिन वो उनके साथ नेगोशिएट कर रहा है। तमिल स्ट्रेटेजी है कि जब श्रीलंका में ये हुआ तो उसने कहा कि आखिरी तमिल मिलिटेंट को मारो। बलूचिस्तान में इस वक्त स्टैब्लिशमेंट की जो तरीकेकार है वो तमिल स्ट्रेटेजी पे है, जो बिल्कुल यहाँ पे नाकाम है। बलूचिस्तान और जाफना में कि जुग्राफिया में जमीन आसमान का फर्क है। बेहतर यही है कि ये उश के नाखून लेने, ये एक इंडिजीनियस मूवमेंट है, इसको इस एंगल से आपको देखना पड़ेगा। ये इंडिजीनियस मूवमेंट है, यहाँ के लोगों की मूवमेंट है। आप मेहरबानी करके जीनियन लोगों से बात करें बजाय इल्जाम तराशी के। इसका कोई हल नहीं है। आप लाख कहें कि जी इसको फलाना सपोर्ट कर रहा है, हमें पता है कि यहाँ का अंदरूनी हालत सूरत हाल क्या है। बिल्कुल, मैं गुजारिश कर लेता हूँ कि इससे कल पहले भी जब भी 60s में 70s में अब जब भी हुआ था कहते जी इसको तो रूस सपोर्ट करा। मैं आपको ये ईमानदारी से कहता हूँ कि नेट की हुकूमत को रूस ने कहा कि भुट्टो साहब को सपोर्ट करो, लेकिन जब नेट की हुकूमत भुट्टो साहब ने तोड़ दिया, इल्जाम ये लगा कि जी रूस जो है ना यहाँ जो है ना इसला रहा था इराकी स्कैंडल की। तो फ्रैंकली मैं आपको कहता हूँ इंडिजीनियस, आप इनको डायलॉग करें, आप हालात को बेहतर कर सकते हैं। साफी साहब, मैं ये समझना चाह रही हूँ बिकॉज देखिए ना, भारत की मुदाखलत बलूचिस्तान में बहुत दफ़ा जिक्र हो गया है, और भी ऐसी कुव्वतें हैं जिनका मुतहर्रिक होना इशारे दिए भी जाते हैं, खुल के बात भी की जाती है। वो अलग बात है कि हमने इस इशू को इंटरनेशनली उठाया नहीं है या एविडेंस नहीं दिया, मगर जब आपका लॉ ही ना हो इन प्लेस सही, आपकी इस तरह की कुव्वतें भी मुतहर्रिक हों आपकी सरजमीन पे, और आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हरकत तो दूर की बात है, वो कमज़ोर हो बहुत सख्त, तो फिर आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं फौज को या एस्टैब्लिशमेंट को? ये बैरूनी मुदाखलत तब होती है, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। ये देखिए, ये बैरूनी मुदाखलत, क्या ईरान के इस खित्ते में दुश्मन कम है? अमेरिका उसका दुश्मन है ना। ये मुदाखलत उधर क्यों नहीं होती? चीन के क्या दुश्मन कम है? उधर ये मुदाखलत क्यों नहीं होती? मुदाखलत तब होती है जब आप अपने मुल्क के अंदर हालात इतने खराब कर देते हैं। हुकूमतें तगड़ी है ना इन दोनों जगहों पे, दोनों जगहों के जो आपने मिसाल दी है। हुकूमत को तगड़ी करनी चाहिए ना हमें। मैं वही कह रही हूँ, जब हुकूमत तगड़ी नहीं है तो आप चाह रहे हैं फौज भी हाथ पे हाथ रख के बैठे और एक खुला फ्री हैंड दे दें। हमने खित्ते में कौन सा मुल्क ऐसा छोड़ा है जिधर हमने मुदाखलत नहीं की है?
وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ a man cannot ride your back unless it is bent. ایبسولوٹلی. اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, دیکھیں اگر ثاقب صاحب یہی ریزن ہے نا کہ اسٹرنگ آپریشن کرنا بھی سب سے زیادہ آسان آج پورے دنیا میں پاکستان میں ہی ہے. فورن فٹ پرنٹس بھی سب سے زیادہ ہر قسم کے ڈائیورس پاکستان میں نظر آئیں گے. کو نہیں مانتے, وہ جھنڈے کو نہیں مانتے. اصل میں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ایک بندہ باغی کیوں ہو جاتا ہے, اپنے ملک کے جھنڈے کو وہ کیوں سلوٹ نہیں کرنا چاہتا. ملک اس کو کوئی چاٹتا نہیں ہے. اگر ملک میں آپ کو ریسپیکٹ ملے گی, آپ کو اپنا حق ملے گا, آپ کو عزت ملے گی, تو ملک سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کو نہ ملیں تو کل خدا نخواستہ مجھے اگر اپنی دھرتی پہ نہ ملے تو میں بھی باغی. اور دوسری بات یہ کہ یہ ماضی میں, یہ تو ابھی چند جوان ہیں نا, اب تو خوش قسمتی یہ کہ بلوچستان کی جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے, یہ عبد المالک بلوچ صاحب ہے, میر حاصل بزنجو صاحب ہے, عطا اللہ مینگل صاحب ہے, اس میں محمود چکزئی صاحب ہے, کوئی بھی پاکستان کا باغی نہیں ہے. ماضی میں یہ ANP کی قیادت جو نیب کی تھی وہ بھی پاکستان کو نہیں مانتی تھی نا, وہ بھی پختونستان وہ مانگ رہی تھی. جب آپ نے ان کو ایکوموڈیٹ کیا, آپ نے ان کو جگہ دی, آج وہ پاکستان کے سب سے بڑے علمبردار ہے, آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے چہیتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی آج پاکستان کو نہیں مان رہا تو صرف ان کو گالی دینے کی, اور یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے پاکستان کو مانو گے اور پہلے جھنڈے کو سلوٹ کریں گے, اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے. آپ یہ جو ٹھیک کہہ رہے تھے, حالات ایسے کریٹ کریں کہ ان کا دل چاہے, وہ خود ماننے پہ راضی ہیں. میں اپنے ملک کو چھوڑ کے میں انڈیا کا وفادار کیوں بنوں گا؟ اگر آپ مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی دھرتی میں وہ فطری محبت یہاں سے نہیں نکلتی. ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ ایک بلوچ نوجوان کیوں آخر پاکستان سے باغی ہو رہا ہے. اگر آپ ان کو محبت, عزت, ریسپیکٹ اور ان کا حق دیں گے تو وقت آ سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو مان لے گا. جسٹس صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں, یہ بھی کابینہ میں اس بات کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ اگر ہم جن سے شروع ہوئے تھے ادھر ذرا لیٹس میک اے سرکل اینڈ کم بیک, کہ اگر سپریم کورٹ نے بلوچستان امن و امان کیس میں کوئی ایسا فیصلہ دے دیا حکومت کے خلاف تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے. کس طرح کے نتائج ہوں گے اور کیوں؟ یہ نہیں دیکھیں نا, مجھے نہیں سمجھ. دیکھیں نا, ایک بات ہے, چلیں سپریم کورٹ مثال دیکھیں نا, اس ایک بات وہ کہہ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کہی بھی ہے, اور تو دیکھیں نا جو پولیٹیکل ایشو ہے وہ تو اس میں تو میرا خیال ہے کچھ نہیں کر سکتے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی بہت اچھی تجویز ہو. ایک بات ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہہ دیں کہ وہاں پر ایک بات ہوئی ہے کہ FCC کے حوالے سے الزام آیا ہے, گاڑیوں کے نمبر آئے ہیں اور کچھ فوٹیج ہیں, اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے, پولیس والوں نے کو ایفیڈیوٹ داخل کیے ہیں کہ وہ گواہ موجود ہیں کہ جناب یہ لے کر گئے. FCC تو مقرر رہی ہے, نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا پولیس نے ایفیڈیوٹ بھی داخل کیے ہیں اور گاڑیوں کے نمبر بھی غلط ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا, یہ صرف جو ایک ریکارڈ پر چیز آئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پھر, بلکہ راجہ ارشاد صاحب کو کہا بھی کہ پھر وہ جو نامینیٹڈ لوگ ہیں ان کو سرنڈر کروائیں پولیس کے سامنے. تو دیکھو اگر انہوں نے کو اس قسم کا آرڈر کر دیا تو بڑی ایمبیرسنگ سی پوزیشن ہو جائے گی کہ جناب ایک طرف تو وہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ نے اس بات کی ذمہ داری دی ہوئی ہے, اور دوسری طرف انہی کو اگر مثال کے طور پر ان کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور پولیس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان کے انویسٹیگیشن کریں اور ٹرائل کریں, تو یہ بڑی مطلب ایمبیرسنگ پوزیشن ہوگی. لیکن جو اصل ایشو ہے, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل ایشو کی طرف جو ہے نا وہ سپریم کورٹ شاید کچھ نہیں کر سکے. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں نا, ہمیں نہیں پتا کہ جو مسنگ پرسن ہیں, اللہ کرے وہ سارے زندہ ہوں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. تو ایک بات کم سے کم ہو سکتی کہ جتنے بھی مثال کے طور پر اگر مسنگ پرسن ہیں, اگر ہیں تو ٹھیک ہے, میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں, تو وہ ان کے خلاف چاہے جو بھی الزامات ہیں ان کو سرفیس پر لے آیا جائے, بتا دیا جائے یہ آدمی فلاں. That is the problem نا, because ان کو چھوڑ دیا جاتے ہیں, کوئٹ کر دیا جاتا ہے. آپ کا عدالتی نظام کمزور ہے نا, یہ دفعہ ہمیں بریفنگ میں کہا گیا ہے, سوات کا لگا سوات یہ گلا شکوہ نہیں کیا گیا. تو بھی دیکھیں اگر یہ کچھ ہو رہا ہے نا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ فوج اور فورسز کا کام تو لڑنا, مرنا اور مارنا ہے. کسی حد تک اس کے ذمہ دار بھی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ہمارا عدالتی نظام ٹھہرتا ہے, جو خلوت میں جب کہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے نا اس سائڈ پہ یا اس پہ کہ بھائی آپ لوگ کیوں یہ ظلم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں تھا, اس نے یہ اعتراف کیا تھا, عدالت نے اسے چھوڑ دیا. کیونکہ اب آپ کی فورسز کو بھی اپنے عدالتی نظام پہ اب بھروسہ نہیں رہا. سوات کے پتہ نہیں کتنے لوگ کتنے دہشت گرد ہیں جو پکڑ کے چھوڑ دیے گئے نا, تو سیاستدان قانون سازی تو صحیح کر رہے ہیں, لا آف ایویڈنس ہی بنا رہے ہیں. سوات میں 3,000 فوج ریکارڈ پہ کہ وہ گرفتاریاں کر چکے ہیں. اس میں ابھی تک صرف 6-7 لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ آج تک پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری جوڈیشری نہ وہاں عدالتیں بنوا سکی, نہ آپ کے قانون میں کوئی تبدیلی لا سکی جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, نہ باقی کچھ کر سکی. تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم عدالتیں
اور ہماری حکومت ہی کسی حد تک ذمہ دار قرار پاتی ہے. جی میں نے اچھا. آپ کو بتا دیا آپ فوج سے کیوں یہ توقع کریں کہ وہ جو ہے کوئی جج یا وکیل کا کردار ادا کریں. آخری سوال رئیسانی صاحب آپ سے مجھے یہ بتا دیجئے کیونکہ اب تشویش کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو علیحدگی پسند جماعتیں ہیں وہ اگلے انتخابات میں کسی نہ کسی طرح سے انہیں واپس لایا جائے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں اور حصہ لیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات سر پہ بھی کھڑے ہیں؟ اگر مارچ میں اگلے سال ارلی نیکسٹ ایئر کوئی الیکشنز کی بات اگر ہو جائے، ٹائملی ہو جائے، یہ جماعتیں جو روٹھی ہوئی ہیں لگ رہا ہے کہ ایز وی آر گوئنگ اس پیس کے اوپر ان کو ہم واپس لے آئیں گے کہ انتخابات کے پروسیس میں حصہ لیں؟ دیکھیں اگر یہ بھی صورتحال رہا جو اس وقت ہے تو مزید جماعتیں شاید آنے والے الیکشن کا بائیکاٹ کریں. بلوچستان کے جو میں قوم پرست یا یہاں کی مقامی جماعتیں ہیں، اس کا صرف ایک حل یہ ہے کہ ریاست اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے سنجیدگی سے ایشو کو سمجھے اور اس کے بعد اس ملٹی ڈائمینشنل ایشو کے لیے پرامن باعزت باضابطہ حل تلاش کرے اور اس کو بہتری کی طرف لے جائے تاکہ آنے والے دور میں عام لوگ مثلا پولیٹیکل پارٹیز تو لوگوں سے ووٹ لیں گے نا. اگر لوگ ہی تمام نظام سے متنفر ہیں، ان کا اعتماد نہیں ہے، تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی یقیناً الیکشن سے دور ہٹیں گے. تو عام لوگوں کے اعتماد جو بلوچستان کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک عام بلوچستانی، ان کا اعتماد بحال کریں. اس کے بعد شاید پولیٹیکل پارٹیز پھر اس بات پہ راضی ہوں کہ وہ الیکشن کے پروسیس میں شامل ہو سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا رئیسانی صاحب، اور عبد المالک بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، صافی صاحب اور آپ کا بھی جسٹس صاحب. شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وقت بہت کم ہے اور جسے ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن وہ جلد قریب آتا چلا جا رہا ہے اگر ہم اسی پیس کے اوپر آگے بڑھتے رہے. مگر ابھی سپریم کورٹ بھی ایکٹیو ہے. اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سیاستدان بھی اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں. مزید اگر اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کیا جائے، نظام کو سٹرونگ بنایا جائے، نظام کو مضبوط بنایا جائے تو یقیناً اس مسئلے کا حل بھی ممکن ہے. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow انشاءاللہ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.